دوستو ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو انسانوں سمیت پیڑ پودوں اور جانوروں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بالکل اسی جگہ کے لیے ہی بنے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ صرف محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک دماغ یا ایک سوچ موجود ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا۔ انسان چونکہ ایک سمجھدار اور غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، لہٰذا ایک سوال ہمیشہ اس کے دماغ کے اندر ابھرتا رہتا ہے کہ آخر اس زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی؟ انسانوں کو پیدا کرنے اور زمین پر بسانے اور صرف اسے ہی عقل و شعور دینے کا کیا راز ہے؟ کیا انسان بھی باقی جانوروں کی طرح اپنے آباء و اجداد سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، یعنی کہ ایوولوشن کا عمل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا، یا پھر اسے انسان ہی تخلیق کیا گیا؟ کیا واقعی چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک حقیقت ہے؟ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو ہم تو بحیثیت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، جو کہ انسانوں کے باپ ہیں، انہی سے انسانی نسل زمین پر آگے بڑھی جو آج سے تقریباً 6000 سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ لاکھوں سال پہلے کے ملنے والے یہ انسانی ڈھانچے پھر کس مخلوق کے ہیں؟ دوستو حقیقت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے نظریہ ارتقاء کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دراصل ہے کیا۔ ارتقاء کے بارے میں نظریات کی ابتدا سب سے پہلے فرانس کے نیچرلسٹ جان بیپٹسٹ لمارک نے کی، جس نے 1809 میں اپنی کتاب فلسفہ زیولوجیک کے اندر حاصل شدہ خصوصیات کی اگلی نسل کے اندر منتقلی کا نظریہ پیش کیا، لیکن یہ نظریہ بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر 1869 کے اندر چارلس ڈارون نے اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن میں نیچرل سلیکشن کے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق زمین پر زندگی یعنی ہم انسان اور تمام مخلوقات یعنی کہ جانور، پودے اور تمام مائکرو آرگنزمز اتفاق سے وجود میں آ گئے۔ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، جہاں کچھ سالموں کے ملاپ سے ایک سادہ سیل وجود میں آ گیا، اور اس سنگل سیل نے مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے پودے، جانور اور انسان بنا دیے۔ ڈارون کا کہنا ہے کہ جاندار اپنی نسل کو زمین سے ختم ہونے سے بچانے کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے زمینی جانور تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو اپنی زندگی ایک لمبے عرصے تک زمین کے مشکل حالات میں خود کو بچانے کے لیے جب پانی میں گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور وہ مچھلی کی شکل اختیار کر گئے۔ اسی طرح مچھلیوں کو جب زمین پر زندگی گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل پہلے مینڈک اور مگرمچھ اور پھر بعد میں دیگر جانوروں کے جیسی ہو گئی، یعنی کہ اپنی بقا کے لیے ان کی فطرت تبدیل ہوتی رہی۔ وہ بندر جو لاکھوں سال پہلے افریقہ کی سرزمین پر اس وقت صرف درختوں پر ہی رہتے تھے، مگر جب درختوں پر کھانا ختم ہوا تو یہ کھانے کی تلاش کے لیے درختوں سے نیچے اتر کر زمین پر چلنے لگے۔ آج بھی سکولز اور کالجز میں نظریہ ارتقاء کو صرف ایک نظریے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ قانون یا لاء کے طور پر، کیونکہ ایک نظریے کو سائنسی قانون بنانے کے لیے اسے تجربات سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈارون کو اس وقت بیولوجی اور ڈی این اے کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، اس لیے اس نے یہ تو بتا دیا کہ زندہ اجسام کے اندر وقت کے ساتھ بدلاؤ آتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکا کہ یہ بدلاؤ کس طرح سے آتے ہیں۔ بایولوجی کے اندر سب سے اہم تھیوری سیل تھیوری کے بنیادی پوائنٹس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ایک سیل پہلے سے موجود سیل سے ہی وجود کے اندر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی کسی بے جان سیل سے نہیں آ سکتا۔ مگر پھر بھی کچھ منکرین خدا، احادیث اور قرآن سے نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق، ان کا جنت میں ٹھہرنا اور پھر زمین پر اتارے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے کہا گیا ہے، جنہیں بغیر ماں کے پیدا کیا گیا، یعنی کہ یہ تمام قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت دراصل ہے کیا؟ انسانوں کو نظریہ ارتقاء کی صورت میں کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا زیادہ تر لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ خدا کے وجود کو نہ ماننے والے کس طرح سے اس دنیا اور کائنات اور خود انسان کے وجود کو بس صرف ایک قدرتی عمل ثابت کرنے پر تلے ہیں تاکہ خدا کی ذات پر ان کا یقین ختم ہو جائے۔ ان لوگوں سے میرا صرف ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ ایوولوشن ایک حقیقت ہے اور انسان بندروں سے ایوولوشن کے پروسیس طے کرتے ہوئے موجودہ انسانی شکل کے اندر آ گیا، تو پھر اب تک ہزاروں سال سے انسان ہی کیوں ہے؟ یعنی کہ کسی اور مخلوق کے اندر کیوں نہیں بدل گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو انسانوں کی ہزاروں سال کی ہسٹری موجود ہے کہ اس وقت بھی انسان ہی تھا۔ ہاں، اگر ایوولوشن کو صرف انسانی ظاہری خد و خال کے اندر بدلاؤ کے طور پر مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں،
मिसाल के तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद तकरीबन 90 फीट था, जो कि वक्त के साथ साथ कम होता होता मौजूदा इंसानी हाइट के अंदर बदल गया। जिस तरह से हर मुल्क या खित्ते के रहने वाले लोग जिस माहौल के अंदर रहते हैं, उनकी आंखें, बाल और जिल्द का रंग इसी तरह से बदलने लगा, जो कि ज़ाहिरी खद्दोखाल है, मगर अंदरूनी तौर पर उनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर नजरिया इर्तिका कोई हकीकत नहीं है। दोस्तों, इंसानों की कई कदीम नस्लें मौजूद थीं जो अभी भी दरियाफ्त होना बाकी हैं, मसलन जिनके कद ऊंचे थे या जिनके खद्दोखाल हमसे मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जो कि बहुत बड़े कद के और बड़ी जसामत के हामिल थे। उनके कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे और ये बहुत ही सेहतमंद और भारी जिस्म के मालिक थे। इनके फॉसिल्स भी मिल चुके हैं। तो क्या उन्हें भी इंसानों की इर्तिकाई नस्ल मान लिया जाए, क्योंकि हजारों साल पहले भी अपने बड़े कद और जसामत के बावजूद वो हमारे जैसे इंसान ही थे। बनी नौए इंसान के जमीन पर आने के बाद से उनके अंदर माहौल की मुनासबत से रंग, नस्ल, कद और खद्दोखाल के अंदर तब्दीली आती रहती है और मजीद क़यामत तक आती रहेगी। एक मशहूर गैर मुस्लिम साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सैयारे जमीन का असल रिहायशी नहीं, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल सैयारे से इसे इसके मौजूदा रिहायशी सैयारे जमीन पर फेंक दिया गया। यानी कि इंसान जमीन का एलियन है और इसे सजा के तौर पर इस दुनिया में भेजा गया है, क्योंकि जब इसे जमीन पर उतारा गया तो जमीन पर हर तरफ पानी था और इसके दरमियान में खुश्की का एक हिस्सा मौजूद था, जैसे किसी मुल्जिम को सजा के तौर पर किसी जगह भेज दिया जाए। इस किताब में ऐसे तहलका खेज इंकिशाफात हैं जो कि नजरिया इर्तिका को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और वो इंकिशाफात क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।